السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حابیل اور آبیل کا قصہ۔ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ قرآن کریم میں ان کا نام صراحتاً مذکور نہیں ہے، بلکہ ابن آدم کے دو بیٹے کہہ کر ان کی جانب اشارہ کر دیا گیا ہے۔ البتہ تورات میں ان کا نام حابیل اور قابیل مذکور ہے۔ ان دونوں کے واقعے سے متعلق حضرت عبداللہ بن ابن مسعود اور دیگر صحابہ کرام سے روایت منقول ہے، جس کا مضمون یہ ہے کہ نسل انسانی کی افزائش کے حوالے سے حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کا دستور یہ تھا کہ حضرت حوا کے بطن سے جو تمام جڑواں اولاد بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتی، ان کا نکاح دوسرے بطن سے پیدا ہونے والے تمام اولاد سے کر دی جاتی تھی۔ اسی ضابطے کے مطابق حابیل و قابیل کا نکاح ہونا طے ہوا تھا، اس طور پر کہ حابیل کی ہمشیرہ کا نکاح قابیل کے ساتھ اور قابیل کی ہمشیرہ کا نکاح حابیل کے ساتھ ہو۔ قابیل کی ہمشیرہ حابیل کی ہمشیرہ سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھی، اس لیے قابیل کو یہ بات سخت ناگوار گزری کہ اس کی خبرو ہمشیرہ سے دستور کے مطابق حابیل نکاح کر لے۔ چنانچہ اس بات کو لے کر ان دونوں کے درمیان معاملہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے معاملہ کو ختم کرنے کے لیے تجویز رکھی کہ تم دونوں اللہ کے حضور اپنی اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی اس کی بات پوری کی جائے گی۔ تورات کی تفصیل کے مطابق اس دور میں قربانی کا یہ طریقہ رائج تھا کہ نذر و قربانی کی چیز کسی بلند مقام یا چوٹی پر رکھ دی جاتی، پھر آسمان سے آگ آتی اور قربانی کو جلا ڈالتی۔ آگ کا جلنا ہی مقبولیت کی علامت تھی۔ چنانچہ حسب ہدایت حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے عمدہ قسم کا دمبہ منتخب کر کے بارگاہ الہی میں بطور قربانی پیش کی۔ ادھر قابیل نے بھی اپنے غلوں میں سے ردی قسم کا غلہ اٹھا کر قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمان سے آگ نمودار ہوئی اور حابیل کی قربانی کو جلا دیا، اور یوں حابیل کی قربانی شرف قبولیت سے ہمکنار ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ قابیل کی نیت میں ویسے ہی کھوٹ تھا، چنانچہ قربانی کے قبول نہ ہونے کو اس نے اپنی توہین سمجھی، جس کے نتیجے میں اس کے سینے میں انتقام کی آگ جلنے لگی۔ چنانچہ قابیل نے حابیل کو دھمکی دی کہ تمہیں قتل کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گا تاکہ تم اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو۔ حابیل چونکہ نیت اور فرمان بردار تھا، چنانچہ انہوں نے کہا کہ تمہاری جو مرضی آئے کرو، میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اور تمہاری قربانی قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری نیت میں فتور تھا، اور اللہ تعالیٰ بدنیتوں کی قربانی قبول نہیں فرماتے۔ حابیل کی ان مصلحانہ باتوں سے قابیل کا غیظ و غضب مزید انگیز ہو گیا۔ بالآخر اس نے حابیل کو قتل کر کے اپنے انتقام کی آگ کو سرد کر دیا۔